قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات اب رشتے کے گفتگو کا آغاز کیا جائے. گزارش ہے کہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تعالیٰ فرما کر مرحوم بابو صاحب ابن بادشاہ صاحب اور مرحوم نواب علی ابن بابو صاحب گرو کے ساتھ صلوات پر ملتے محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ محترم معزز سامعین حضرات، بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. کم وقت میں بات کو کمپلیٹ کرنے کی عادت ہے. تو جو لوگ دیوار سے لگ کے بیٹھے ہیں وہ لگ کے بیٹھے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ بالکل میرے قریب کہیں بھی رہو لیکن غربت کا احساس ہے. موت دیکھیے ٹاپک تو بہت سارے ہیں جو مجھے دیا گیا، لیکن موت ایک ایسا ٹاپک ہے جسے اب نہ پڑھا جائے تو کب پڑھا جائے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین آسمان آسمان زمین بن جائے، موت ٹلنے والی نہیں ہے. موت کی تعریف اس طرح اگر کیا جائے جس طریقے سے ہماری سمجھ ہے، ہماری سوچ ہے، عقل میں کیسے ہے موت، اس کو اس طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، مرنے کے لیے آئے ہیں. صلوات علی محمد. جو پیدا ہوا ہے پیدا ہو گئے تو پھر آپ کو مرنا ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. تو اب میں پرانی تقریر تو نہیں کروں گا، لیکن ایک تو حیات موت سے پہلے کی ہے اور ایک حیات موت سے بعد کی ہے. تو یہ موت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے سبب کا اس زندگی کے لیے. اس زندگی میں جا ہی نہیں سکتا اگر موت سامنے نہ ہو. تو موت ایک طریقے سے سبب ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. زمین کے اوپر کی لائف ہے اور زمین کے نیچے کی لائف ہے. زمین کے اوپر کی لائف برتھ کے ذریعے ہوتی ہے، زمین کے نیچے کی لائف ڈیتھ کے ذریعے ہوتی ہے. صلوات پہ محمد والا. مضمون اکیڈمک بھی ہے، انٹلیکچوئل بھی ہے، سمجھدار پڑھا ہوا مجمع ہے. اگر تھوڑا ساتھ دیں تو آپ کی سماعت تک سارا مضمون پہنچ جائے گا. دیکھیے بیماری، دنیا میں کوئی بھی بیماری ہو
بیماری بعد میں آتی ہے، دوائی پہلے آ جاتی ہے، یہ قانون ہے۔ اللہ دوا کو اس دنیا میں پہلے ہی بھیج دیتا ہے، جڑیوں کو، بوٹیوں، جو بھی ہے، بیماری بعد میں، دوا پہلے۔ یہ قانون ہے، فطرت کا قانون ہے، زندگی کا قانون ہے، خدا نے قانون بنایا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، اس سے پہلے اس کا علاج، اس کی دوا اسی دنیا میں ملے گی۔ کورونا آیا، لوگوں کے وہم و گمان میں نہ تھا، بیماری کی دوا پہلے سے تھی، تیار کرنے میں وقت لگا، لیکن بیماری سے پہلے یہ قانون ہے کہ اللہ دوا پہلے ہی ختم کر دیتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے۔ تو چاہے جیسی بھی بیماری ہو، آپ نے بہت بڑے حکیم کا نام سنا ہوگا، ارسطو۔ دنیا میں جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے طب میں، میڈیکل سائنس میں، اس کا نام ہے ارسطو۔ ٹھیک ہے، ایک بڑی بیماری آئی، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا، وہاں کے لوگ علاج ڈھونڈ نہ سکے، کہاں گئے؟ ارسطو کو ڈھونڈنے پہنچے۔ جب ارسطو ملا تو لوگوں نے کہا بھائی ہم آپ کی خدمت میں آئے خاص کام کے لیے۔ تو ارسطو نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ آپ کی حالت بتا رہی کہ کافی دور سے آ رہے ہو، کافی سفر کر کے آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ کہ ہمارے علاقے میں خطرناک قسم کی بیماری آئی ہے، علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں، نہ کوئی جڑی ملی، نہ کوئی بوٹی ملی، نہ کوئی دوا ملی۔ قانون تو یہی ہے کہ بیماری آئے گی تو دوا اس سے پہلے ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، مہربانی ہوگی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس بیماری کا علاج ڈھونڈیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں کہ منزل نہیں ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ ارسطو واپس آیا اور اس قوم و قبیلے کے پاس آ کے اس نے غور کیا، لوگوں سے پوچھا، چرواہوں سے پوچھا، زمینداروں سے پوچھا جو جنگلوں میں جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا اور پوچھا پچھلے کچھ مہینے میں تم نے کوئی نئی بوٹی، نیا پھول زمین پہ اگتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں۔ ایک صاحب تھے جو چرواہا تھے، اس نے کہا بھائی ارسطو، میں نے چند مہینے پہلے ایک عجیب قسم کی بوٹی چمکتے ہوئے دیکھی تھی، کہ بس وہی اس کا علاج ہے۔ ارسطو سب کو لے کر گئے، اس بوٹی کو لے کر آئے، اس کی دوا تیار کی، اور جب دوا تیار کی اور سب کو کھلایا تو تاریخ نے کیا لکھا؟ وہی دوا وہ تھی جو اس بیماری کا علاج تھی۔ اس بیماری کا علاج بن گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری دسترس میں ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بیماری اور ہے، ایک مرض اور ہے۔ وہ کون سا مرض ہے؟ سب سے بڑا مرض ہے، وہ ہے موت کا مرض۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا موت کا علاج ہے علاج؟ دیکھیں سب پر سر علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ تو کیا موت جیسے سنگین مرض کا علاج ہے؟ بتاؤ ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا۔ پتا یہ چلا موت پہلے سے نہیں تھی، پیدا کی گئی۔ موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، پہلے سے نہیں تھی، بعد میں آئی۔ تو موت بھی ہے مرض، قانون ہے اس دنیا کا، مرض ہے تو دوا پہلے ہوگی۔ تب دنیا تو یہی کہہ رہی کہ موت لا علاج ہے، لیکن قانون خدا نے بتا دیا اگر مرض ہے تو دوا اس سے پہلے ہوگی۔ تو قرآن نے کہا موت کو بھی خدا نے پیدا کیا، حیات کو بھی خدا نے پیدا کیا۔ تب موت کب پیدا ہوئی؟ یہ ڈھونڈنے کا یہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو اس سے پہلے کون پیدا ہوا۔ قانون یہ ہے مرض کا علاج پہلے ہے، بیماری بعد میں۔ اور ایک جملہ اور یہاں کہہ کے بعد آگے بڑھاؤں گا، ہر بیماری میں دوا پہلے ہوتی ہے، علاج بعد میں ہوتا ہے۔
لیکن موت کا علاج، دوا پہلے ہے، علاج بعد میں نہیں ہے، علاج بھی پہلے کرنا پڑے گا. توجہ چاہتا ہوں. تو موت کو اللہ نے خلق کیا. اب ڈھونڈو کہ موت جیسے مرض کا علاج کیا ہے، تو اس سے پہلے جو بھی اللہ نے خلق کیا بس وہی اس کا علاج ہے. تو کون ہے؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا. تو نور محمدی ہے موت کا علاج. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تو جو ان سے محبت کرے گا وہ مرتا نہیں ہے، شہید ہو جاتا ہے. موت کا بھی علاج ہے. موت فنا کرنے بھی آتی ہے، موت زندگی بھی دینے آتی ہے. ہر ایک کو فنا نہیں ہے. جس کے پاس علاج ہے، علاج ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. محبت اہل بیت پہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے. شہادت کی موت. اگر آپ توجہ ہیں تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں اس مضمون کو کمپلیٹ کرنا ہے. قیامت میں اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر کے چلوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. موت اگر محبت اہل بیت پر ہے تو موت زندگی دے کر جاتی ہے، زندگی دے کر جاتی ہے. ہر ایک کے پاس یہ علاج نہیں ہے، ہر ایک کے پاس یہ دوا نہیں ہے، ہر ایک کو جاویدانی زندگی نہیں ملی ہے. جس کے ہاتھ پہ دامن اہل بیت ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے. اسی جنوری میں قاسم سلیمانی کو ڈرون کے ذریعے سے اس امریکہ کے ملعون نے ختم کر کے یہ سوچا تھا کہ سلیمانی مر گیا. ایک قاسم شہید ہوا، کروڑوں دنیا میں قاسم کھڑے ہو گئے. ایک کو ختم کیا، کروڑوں پیدا ہو گئے. لیکن وہ جو کمینہ امریکہ کا بیٹھا تھا آج اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے. دنیا کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے تو یہ کہہ کے ملیں گے میں قاسم سلیمانی ہوں، لیکن ایک بھی امریکی نہیں کہتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں. کیا بات ہے؟ محمد والے محمد صلی اللہ محبت دے رہے تھے. میں اس ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم کے اندر ختم کرنا ہے. میں نے عرض کیا اکیڈمک موضوع ہے. قیامت میں توجہ چاہتا ہوں، قیامت میں 3 قسم کا گروپ ہوگا. 3، چوتھا نہیں ہوگا. 2 گروپ کا حساب نہیں ہوگا. آپ کے سماج تک بات پہنچ جائے. 3 قسم کا گروہ ہوگا، 3 ہی گروپ، 3 کیٹیگری کے مخلوقوں کی. 2 کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. اور ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک ہی گروپ کے لوگ ہوں گے جن کا حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا. 2 کا حساب کتاب نہیں ہوگا. توجہ ہے نا. پہلی وہ قوم، پہلا وہ گروپ جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بالتحقیق جو صابرین ہمارے بندے ہیں، صبر کرنے والے جو ہمارے بندے ہیں ان کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا. بے حساب، بغیر حساب. اور پھر دوسری آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن وہ چہرے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلکھلا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. جس طریقے سے عید کے روز ہم اچھا کپڑا پہن کے خوشی خوشی نماز عید کو جاتے ہیں، اسی طریقے سے محشر کے دن وہ لوگ خوشی خوشی آئیں گے. یہ کون ہے؟ یہ کون سا گروپ ہے؟ یہ معصومین علیہ السلام کا گروپ ہے. سب پڑھ معاملہ یہ معصومین کا گروہ ہے. اور جو ہے نا یہ معصومین کا گروہ، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کا حساب نہیں ہوگا. دوسرا گروہ وہ کون ہے؟
وَيُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. اور قیامت کے دن مجرموں کو پہچان دیا جائے گا. سارے مجرم جتنے مجرم ہیں، مجرم کا لفظ ہے، نہ کافر کا لفظ ہے نہ منافق کا لفظ ہے، مجرمون. وَيُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. قیامت کی روز مجرموں کو پہچانا جائے گا ان کے چہرے کی نشانیوں سے. فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. بس ان کے سر کے بالوں کے بل پکڑ کر کھینچا جائے گا، اور کچھ ان کو پیروں سے کھینچا جائے گا اور کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کون ہے؟ مجرمون. ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، کتاب بھی نہیں ہوگا. اب یہ کون سے مجرم ہیں؟ اس میں کچھ الوہیت کے مجرم ہیں، اس میں کچھ نبوت کے مجرم ہیں، اس میں کچھ امامت کے مجرم ہیں. جتنے مجرم ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ان کو سر کے بالوں کے بل اور پاؤں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. توجہ ہے نا؟ اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں، سوال ہے. ہمارے بچے پوچھ سکتے ہیں مولانا انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے، اس کا بھی قرآن میں سمجھن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اللہ ان کی اعمال کو حبط کر دے گا. حبط کے معنی رکھتے ہیں انگلش میں ورڈ ہے ڈیلیٹ. ان کے اعمال کو ڈیلیٹ کر دے گا، ضبط نہیں کرے گا. اب وہ کتنے بھی اچھے اعمال کریں گے، مجرم ہیں، توجہ، مجرم ہے ڈیلیٹ، مجرم ہے ڈیلیٹ، مجرم ہے ڈیلیٹ. کتنے بھی اچھے اعمال، اور ان کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا. اب تیسرا گروپ ہے، تیسرا گروپ جن کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جنہوں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کی جزا پائیں گے وہ، اور جنہوں نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے وہ ان کی جزا وہاں دیکھیں گے. وہ کون ہے؟ وہ مومنوں کا گروپ ہے. یہ مومنوں کا گروپ ہے. مومنوں کا ہی امتحان ہے. بجو کے سزا پہ محمد والا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مومنین کا حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا. جو مجرم ہوں گے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو معصومین ہوں گے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ صرف مومنین کا. ٹھیک ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ بتائیے کون ہے مومن؟ اتنی پہلی سے سنتے ہیں آپ لوگ. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو تو پتا ہونا نہیں مومن ہے کون. اہل بیت کے ماننے والا، بہت اچھی بات ہے. اہل بیت کہاں ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ اللہ بھی دل میں، علی بھی دل میں، محمد بھی دل میں، سب کچھ دل میں. پتا کیسے چلے؟ ہے بھی کہ نہیں دل میں؟ توجہ، دل میں ہے بھی کہ نہیں؟ علی کی محبت دل میں ہے، وہ مومن. ٹھیک ہے؟ تو پتا کیسے چلے؟ اندر تو ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیسا پتا چلے؟ تو باہر سے دکھنا چاہیے. معصوم سے پوچھا گیا مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ مومن کی 3 پہچان ہے. مومن کی 3 پہچان ہے. کہ مولا کون سی؟ کہ پہلی پہچان یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھے، زبردستی نماز میں تاخیر نہ کرے. مومن نماز کی قدر کرے، وقت پہ پڑھے. پہلی پہچان. کہ مولا دوسری پہچان؟ کہ دوسری پہچان، پہلی پہچان کیا ہے؟ وقت میں نماز پڑھے. دوسری پہچان کہ ان کے گھر میں اگر میت ہو جائے تو جلد سے دفن کرے. سبحان اللہ. اللہ جلد سے جلد، جتنا جلدی ہو سکے، کسی کا انتظار نہیں، جلد سے جلد دفن کرے. تو دفن ہونے والا بھی مومن، دفن کرنے والے بھی مومن. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا مرحوم جانی بادشاہ صاحب کے اوپر رحمت نازل فرمائے. 2 گھنٹے کے اندر ان کی تفسیر ہوئی. پتا چلا بندہ زبان